حضرات السلام علیکم۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد نہ سرکار ہے، نہ دربار، نہ لشکر، نہ علمدار۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تن تنہا در قیام پر آتے ہیں اور اہل بیت سے رخصت ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں: اے زینب تم پر حسین کا سلام، اے کلثوم تم پر سلام، اے رقیہ، اے رباب، اے سکینہ میرا آخری سلام لو، آخری رخصت ہے۔ اے بہنوں، اے بیویوں، اے بیٹیوں، بس خدا حافظ و ناصر ہے اور وہی حامی و مددگار ہے۔ بہن زینب دیکھنا، ہر مصیبت میں، ہر بلا میں خدا کو یاد رکھنا، اپنے رحیم اور کریم خالق کو نہ بھولنا، عنان صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، راہ الہی میں ہر ایک رنج و مصیبت کو راحت سمجھنا، رسی سے ہاتھ بندھیں توف نہ کرنا، چادریں چھینیں تو غم نہ کرنا، اماں کے صبر اور بابا کے حلم کے جوہر دکھلانا، نانا رسول تمہارے مددگار ہیں اور خدا تمہارا حامی ہے۔ ہاں، لٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قید ہونے کے لیے کمر کس لو، چادروں کو اچھی طرح اوڑھ لو، مکنوں کو مضبوطی سے باندھ لو۔ اے بہن زینب، یہ یتیم بچے، یہ اسیران اہل بیت کا قافلہ بس تمہارے ساتھ ہے۔ بیمار کربلا سید الساجدین زین العابدین کو غش سے جگا دو، ہوشیار کر دو۔ اب طوق و زنجیر پہننے اور قید اور اسیر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بیڑیاں پہننے اور کانٹوں پر پیدل چلنے کا زمانہ قریب ہے۔ اب جنگل کے کانٹوں بھرے راستے ہیں اور صحرا نوردی ہے، کبھی کوفہ اور شام کے بازار ہیں اور خلقت کا ہجوم ہے۔ تماشائیوں کا مجمع ہے، ماں بہنوں کے ننگے سر ہیں، اونٹوں کی مہار ہے اور زین العابدین ہے۔ یزید اور ابن زیاد کے دربار میں شمر کے تازیانے ہیں اور ہمارا لاڈلا بیمار ہے۔ بس ہمارے بعد دنیا کے امام تم ہو، اے جان پدر اس کشتی کی ملاحی اب تمہارے حوالے ہے۔ دیکھنا باپ کی محنت رائگاں نہ جانے پائے، عنان صبر و تحمل ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک ماں بہنوں کے قافلے کے ساتھ بیڑیاں پہنے، طوق ڈالے، ننگے پاؤں جاؤ، صبر و رضا الہی کے جوہر دکھلاؤ، توحید کے خطبے پڑھو، ہدایت کے راستے بتاؤ۔ ہاں ہاں بیٹا دیکھنا، بیڑی پہن کر سلسلے صبر چھٹ نہ جائے۔ بس ہم راہ رضا سر سے قطع کرنے کو تیار ہیں اور تم اپنے پیروں سے طے کرنا۔ راہ الہی میں خاردار طوق کو پھولوں کا ہار سمجھنا، عشق الہی میں لوہے کی تپتی ہوئی بیڑیوں کو محبت خدا کی زنجیر سمجھنا۔ پھٹے پرانے کپڑے آپ منگاتے ہیں، پوشاک کے نیچے پہنتے ہیں، انہیں بھی جگہ جگہ سے چاک فرما دیتے ہیں۔ پوچھنے پر آپ نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد ظالم اور شقی میرا لباس بھی لوٹیں گے اور کپڑے بھی اتار لیں گے، شاید پھٹے پرانے کپڑے نیچے دیکھ کر چھوڑ دیں اور اس طرح میری لاش عریاں ہونے سے، برہنہ ہونے سے بچ جائے۔ بہن کو رخصت فرما کر بیویوں کو الوداع کہہ کر، ماں کی کنیز فضہ کو سلام کر کے، بالی سکینہ کو سینے سے لگا کے، اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم کے اور فرماتے ہیں: بیٹی تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ خیمے کا پردہ اٹھا، باہر تشریف لائے، بہن نے رکاب تھامی، ذوالجناح پر سوار ہوئے اور میدان کارزار کو روانہ ہو گئے۔ امام حسین جب میدان میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے دشمنوں کو مخاطب کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا: اے ظالموں، میرے قتل سے باز آ جاؤ، میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو، تم جانتے ہو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، میرے بابا علی سابق الاسلام ہیں، میری ماں فاطمۃ الزہرا تمہارے نبی کی بیٹی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سردار جوانان بہشت فرمایا ہے۔ افسوس تم کیسی بری قوم اور کیسی بری امت ہو کہ تم کو خدا کا خوف ہے، نہ رسول سے شرم آتی ہے، تم اپنے نبی کی ذریت اور اپنے رسول کی آل کے خون کو بہاتے ہو اور میرے خون ناحق پر آمادہ ہوتے ہو، حالانکہ نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے نہ کسی کا مال چھینا ہے، کہ جس کے بدلے میں تم مجھ کو قتل کرتے ہو۔ میں تو دنیا سے بے تعلق اپنے نانا رسول کی قبر پر مجاوری کرتا تھا، تم نے مجھے ہدایت کے لیے بلایا اور مجھے نہ نانا کی قبر پر بیٹھنے دیا نہ خدا کے گھر میں رہنے دیا۔ سنو، اب بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا موقع دے دو کہ میں نانا کی قبر پر جا بیٹھوں اور یا خانہ خدا میں پناہ لے لوں۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ
سے لڑنے کے لیے لشکر شام سے ایک ایک شخص آنے لگا اور آپ اسے فنا کے گھاٹ اتارنے لگے۔ سب سے پہلے جو شخص مقابلے کے لیے نکلا وہ سمیم ابن قحطبہ تھا۔ آپ نے اس پر برق کے خاطف کی طرح حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہ سلسلہ جنگ تھوڑی دیر جاری رہا اور مدت قلیل میں کشتوں کے پشتے لگ گئے اور مقتولین کی تعداد حد شمار سے باہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے لشکر والوں کو پکارا اور پکار کر کہا، دیکھتے کیا ہو، سب مل کر یک بارگی حملہ کر دو، یہ علی کا شعر ہے، اس انفرادی مقابلے میں کامیابی قطعاً ناممکن ہے۔ عمر سعد کی اس آواز نے لشکر کے حوصلے بلند کر دیے اور سب نے مل کر یک بارگی حملے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لشکر کے میمنے اور میسرے کو تباہ برباد کر دیا۔ آپ کے پہلے حملے میں 1950 دشمن قتل ہوئے اور میدان خالی ہو گیا۔ ابھی سکون آپ نہ لینے پائے تھے کہ 28,000 دشمنوں نے پھر حملہ کر دیا۔ اس تعداد میں 4,000 کماندار تھے۔ اب صورت یہ ہو گئی کہ سوار، پیادے اور کمانداروں نے ایک ساتھ مل کر مسلسل اور متواتر حملے شروع کر دیے۔ اس موقع پر آپ نے جو شجاعت کے جوہر دکھلائے اس کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ سر برسنے لگے، دھڑ گرنے لگے اور آسمان تھر تھرایا، زمین کانپی، صفیں الٹیں، پرے درہم برہم ہو گئے۔ کبھی میسرے کو الٹتے ہیں، کبھی میمنے کو توڑتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں در آتے ہیں، کبھی جناح لشکر پر حملہ کرتے ہیں۔ شامی کٹ رہے تھے، کوفی گر رہے تھے، لاشوں کے ڈھیر لگ رہے تھے، حملہ کرتے ہوئے فوجوں کو بھگاتے ہوئے نہر کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی کی لاش ترائی میں نظر آتی ہے۔ آپ پکار کر کہتے ہیں، عباس تم نے یہ حملے نہ دیکھے، یہ سفارائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ علامہ اصفرانی کا کہنا ہے کہ امام حسین دشمنوں پر حملہ کرتے تھے تو لشکر اس طرح سے بھاگتا تھا جس طرح ٹڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ نور العین میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ امام حسین بہادر شیر کی طرح حملہ فرماتے اور صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے اور دشمنوں کو اس طرح کاٹ کر پھینک دیتے تھے جس طرح تیز دھار کے آلے سے کھیتی کاٹی جاتی ہو۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ آپ کے عظیم الشان حملے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا۔ جو آپ کے سامنے آتا تھا شربت مرگ سے سیراب ہوتا تھا اور آپ جس جانب حملہ کرتے تھے گروہ کے گروہ کو خاک میں ملا دیتے تھے۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔